بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے وہ بیان کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے محبوب آقائے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وصیتیں فرمائی۔ نمبر 1 کہ مساکین پر رحم کرنا، مسکینوں پر رحم کرنا، غریبوں پر رحم کرنا، کمزوروں پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کمزوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں پر نگاہ رکھنا، اور ہمیشہ جو ہے اپنے سے نیچے طبقے کے لوگ ہیں ان پر نگاہ رکھنا، کہ مسکینوں پر رحم کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور ہمیشہ اپنے نیچے والے طبقے کے لوگ جو ہیں ان لوگوں پر نگاہ رکھنا، اور مالداروں کو نہ جھانکنا، یعنی مالداروں کی طرف نہ دیکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اگرچہ وہ تم سے دوری اختیار کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے جو ہے جتنے بھی رشتہ دار ہیں قریبی دور کے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگرچہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، تم سے دوری اختیار کرے، تب بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سلمن قطعک وعفو من ظلمک، کہ جو تم سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس پر تم رحم کرو۔ حق بات کہنا اگرچہ کڑوی ہو، حق بات کہنے میں دریغ نہ کرنا اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھنا، کہ یہ وظیفہ بہت قیمتی ہے، کئی غموں کو دور کرتا ہے اور کئی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کے ذریعے بہت سی بیماریوں سے ہمیں اللہ شفا دے گا، تو انشاءاللہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد جو ہے ہماری بیماریوں کا شفا کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک روایت میں ہے مجموع الزوائد کی کہ لوگوں سے کسی چھوٹی چیز کا بھی سوال نہ کرنا، لوگوں سے، مخلوق سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کرنا، چاہے چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، اور فرمایا کہ جنہیں میں انشاءاللہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو میں زندگی بھر کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1 چاس کی نماز پڑھنا، چاس کی نماز جو فجر کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے، اور اشراق اور ظہر کے درمیان میں جو ایک نماز پڑھی جاتی ہے چاس کی نماز، تو چاس کی نماز پڑھنا یعنی اس کی پابندی میں کروں گا یہ فرمایا۔ اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یعنی وتر پڑھے بغیر نہ سوئے، یعنی سونے سے پہلے وتر پڑھنا۔ اور ہر ماہ میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھنا، ہر ماہ میں ایام 20 یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا۔ اور ایک جگہ حضرت ابو ذر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آقائے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، خواہ معاملہ ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اگر کوئی غلط کام یا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینا، اگر کوئی بات غلط ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ نیکی کرنا، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، نیکی کرنا۔
اور کسی شخص سے سوال نہ کرنا، اگرچہ تیرا چابک کی سواری سے گر جائے تو بھی کسی سے نہ مانگنا کہ بھائی چابک پکڑا دو، بلکہ اتر کر خود ہی لے لینا۔ یعنی کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ جیسے سواری پر بیٹھے ہیں، چابک گر گیا تو کسی سے یہ نہ کہنا کہ وہ چابک اٹھا کے مجھے دو، بلکہ خود ہی اتر کے وہ چابک لینا۔ اور کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا، نہ ہی دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان وصیتوں پر ہمیں بھی اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سارے امور کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔